أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمانہ کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، سرکار کے لشکر میں شمولیت کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خوشنودی و خوشی کے لیے، اور جہاں جہاں پہ مومنین موجود ہیں ان سب کی امام زمانہ کی خاص نگاہ کرم میں شامل ہونے کے لیے، اس کورونا کی منحوس وبا کے خاتمے کے لیے جہاں کہیں آپ موجود ہیں مل کے ایک مرتبہ مہدوی اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ آج ہماری یہ 49ویں مجلس ہے، 49 نمبر مجلس ہے، کہ جو عنوان ہمارا ہے دعا اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام. اذان محترم، دعا مانگنے کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی، دعا مانگنے کے طریقے پہ کہ دعا کس طریقے سے امام کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور جیسے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اور اس سے پہلے بھی کہ دعا کے اندر جو ہے انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا لازماً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. انسان کی منشا ہو یا نہ ہو، دعا نے قبول ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ اب اللہ کی منشا ہے کہ وہ دعا کو کس عنوان سے رکھتا ہے. بعض اوقات دعا رکھی جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. بعض اوقات دعا جو ہے انسان کی بلاؤں کے دور ہونے کا سبب بنتی ہے. بعض اوقات دعا انسان کے اوپر سے جو حادثات ہیں ان کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو دعا کے اندر یہ اثر اللہ نے رکھا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور باقی دعائیں، کہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کا اثر وضعی، اثر ظاہری کبھی کبھی جلدی ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی دیر سے ظاہر ہوتا ہے.
اللہ نے دعا کی قبولیت کو تو وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں فوری تمہاری دعا کا اثر بھی اس پہ ظاہر کر دوں گا۔ بیمار کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ مطلب جب بیمار کے لیے انسان دعا کرتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے بیمار کے لیے، اور وہ دعا کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اب اثر کیسے ظاہر ہوگا کہ انسان نے جب دعا مانگی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جو دوا پہلے اثر نہیں کر رہی تھی وہ دوا اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جو اثرات تھے مطلب صحت نہیں بن رہی تھی وہ صحت بن رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہر ایک کے ساتھ معجزہ ظاہری نہیں ہوتا کہ مطلب ایک بیمار ہے فالج زدہ ہے تو ادھر اشارہ ہوا اردے ایک دم سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پہ زیادہ ایسے معجزات کا ہونا کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ احتمال قوی ہو کہ لوگوں کے عقیدے ضعیف ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ عقیدتاً کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جہاں پہ عقیدے پہ شبہ ہو یا کسی حوالے سے معصومین کے حوالے سے شبہ ہو یا معصومین کے حوالے سے کوئی اعتراض کی فضا پیدا کی جا رہی ہو، تو وہاں پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو عقیدے پہ اس سوار اور ثابت قدم رکھا جا سکے۔ تو عزیزان محترم، نارملی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ معجزانہ انداز نہیں ہوتا دعا کی قبولیت کا، وہ جو دعا کی قبولیت کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں، انسان اگر محتاج ہے تو اس کی محتاجی دور کرنے کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، انسان اگر حاجت مند ہے تو اس کی حاجتیں پوری ہونے کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا لازماً قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مانگنے کی شرائط جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا کیا شرائط ہے۔ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو دعا مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے کان عطا کیے تاکہ عبادت کو سن سکے اور عبادت کر سکے، اللہ نے انسان کو زبان عطا کی ہے تاکہ اللہ رب العزت سے انسان جو ہے وہ ہم کلام ہو سکے، اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو انسان کے تصورات سے مافوق ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کی قبولیت حتمی امر ہے، یقینی امر ہے، لازمی امر ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اظہر من الشمس امر ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے نا، جو داعی ہے، اس کا لباس پاک ہونا ضروری ہے، مطلب نجس لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے۔ جب آل محمد کی بارگاہ میں آپ نجاست کے ساتھ نہیں آ سکتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پاک و پاکیزہ ہو کے جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کربلا کی زیارت کے لیے ہے کہ جب کربلا کی زیارت پہ جاؤ تو پاک لباس پہن کے جاؤ، آپ کے جب جاتے مشہد مقدس حکم ہے زیارت کے آداب میں کہ پہلے غسل کرو اور اس کے بعد مولا کی زیارت پہ جانا ہے، اور اس کے علاوہ شب جمعہ کا غسل، روز جمعہ کا غسل، زیارات کا غسل، یہ سب غسل اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناپاکی سے دور رہے، انسان جو ہے وہ غلاظتوں سے دور رہے، انسان نجاستوں سے دور رہے۔ جب انسان نجاستوں سے دور رہتا ہے، انسان جب غلاظتوں سے دور رہتا ہے، انسان جب ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے، تب اللہ کی بارگاہ میں تقرب الی اللہ کے وسائل اس کے لیے فراہم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دعا کی جہاں اور شرائط ہے وہاں ایک شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ظرفیت کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر ظرف ہونا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے اثرات اس پہ ظاہر ہوں۔ انسان کے اندر اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر 1 پاؤ کا ظرف ہے اس کے اندر 1 کلو سامان نہیں آ سکتا، اگر 1 کلو کا ظرف ہے اس کے اندر جو ہے وہ 2 کلو نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے اللہ سے ظرفیت کا مانگنا ہے، اللہ سے ظرفیت کو انسان مانگتا ہے تو اس کے بعد اب جب دعا کرتا ہے تو دعا استجابت تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کی پرسوں کی ترسوں تمام مجالس میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ دعا قبول تب ہوتی ہے کہ جب انسان معرفت اللہ رکھے، اور معرفت اللہ کی حاصل نہیں ہوتی جب تک امام کی معرفت انسان جو ہے وہ نہ اپنائے، اور امام کی معرفت تب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کا بدن جو ہے وہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہو، مال حرام
حرام سے آغشتہ نہ ہو، حرام اس کے بدن میں شامل نہ ہو، نجاستیں اس کے بدن میں شامل نہ ہو۔ اب یہ حرام کیا ہے کہ ایک موقع پہ توجہ فرمائیے گا، میں صرف دعا کی قبولیت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، مال حرام انسان کے بدن پہ اگر آ جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے دعا کی قبولیت کی شرط ایک پاکیزگی ہے، ایک طہارت ہے۔ انسان نے حرام کھایا اور حرام کھا کے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا تو یہ حرام جو ہے یہ شیطان کے قریب تو کر سکتا ہے، رحمان کے قریب نہیں کر سکتا۔ حرام جو ہے انسان کو نجاستوں کے قریب تو کر سکتا ہے، رحمتوں کے قریب نہیں کر سکتا۔ انسان کو اگر چاہیے کہ ظاہر ہے ایک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک خون کا قطرہ جو ہے، ایک شراب کا قطرہ اگر ایک بہت بڑے ڈرم میں گر جائے تو آپ اس سے پانی نہیں پی سکتے، اور اس سے جو ہے آپ شربت ہو تو اس شربت کا ایک گھونٹ آپ نہیں پی سکتے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان نے مقرب ہونا ہے تو رشوت کا پیسہ اگر آپ کے بدن میں لگا تو دعا کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سود کا پیسہ اگر آپ کے بدن میں لگا تو یہ ضمانت نہیں ہے۔ انسان کے اگر کوئی اور پیسہ، مال حرام، دھوکے کا پیسہ اور کسی اور حق کا پیسہ اگر انسان کے بدن پہ لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضمانت نہیں بنتی۔ ضمانت تب بنتی ہے کہ جب انسان کا چلنا پھرنا اللہ کی بارگاہ میں تقرب الاللہ کا سبب بنے، جب انسان کا بولنا جو ہے وہ حلال کھانے کے ذریعے ہو، تب انسان جب حلال کھاتا ہے، حلال پیتا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، پہلے کہا پاک و پاکیزہ کھاؤ اور اس کے بعد کہا کہ اب نیک عمل کرو۔ پہلے اللہ نے پاک و پاکیزہ کھانے کو دین کی اور اسلام کی علامت قرار دیا ہے کہ جو پاک کھائے گا وہ دیندار ہے، جو پاک کھائے گا وہ نیک ہے، جو پاک کھائے گا وہ مومن ہے۔ اللہ نے پاک کھانے کو کہ پاک کھا کے اب میری بارگاہ میں عبادت کرو۔ ظاہر ہے نجاستیں کھا کے انسان نہ گریہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کر سکتا ہے، نہ گریہ ازاری کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے تو اس وقت صورتحال وہ بنتی ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ شرط وہی ہے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال جب آتی ہے تو نگاہ حلال بھی بنتی ہے، رزق حلال جب پیٹ میں آتا ہے تو کلام حلال بھی بنتا ہے، رزق حلال جب بدن میں آتا ہے تو سماعت حلال بھی ہوتی ہے، کان بھی پھر صحیح سنتا ہے، زبان بھی صحیح بولتی ہے، آنکھیں بھی صحیح دیکھتی ہیں، ہاتھ بھی صحیح اٹھتے ہیں۔ تو پھر انسان جب مال حلال اس کے پیٹ میں ہو، اور یاد رکھیے گا یہ ہم جو مجالس کرواتے ہیں، یاد رکھیے گا ہم جو زیارات پہ جاتے ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم مناجات کرتے ہیں، یہ ہمارا مناجات کرنا اور ہمارا کربلا کی زیارت پہ جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح تھا جو ہمیں اچھی جگہ پہ لے آیا۔ حرام پیسہ کبھی حلال جگہ پہ نہیں لے کے آتا، حرام پیسہ ہمیشہ حرام جگہ پہ لے کے آتا ہے۔ اگر انسان حرام پیسہ اپنے بدن میں رکھے تو یہ یقین رکھے کہ وہ حرام پیسہ اس کو کبھی حلال کی طرف نہیں لے کے جائے گا، حرام پیسہ کبھی اس کو مولا کی بارگاہ تک نہیں لے کے جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ اگر کوئی، پہلے زمانے میں جب سینموں میں جایا کرتے تھے لوگ اور فلمیں دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، پیسے جیب میں رکھے ہیں اور راستے میں جو ہے فقیر مانگتا ہے پیسہ لیکن اس کو پیسہ نہیں دیتا ہے، انسان آگے جاتا ہے، آگے جا کے فلمیں دیکھتا ہے یا دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، کھاتا پیتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے خوش ہوتا ہے کہ آج لطف آ گیا۔ وہاں پہ 10 روپے دینے پہ روادار نہیں ہے اور یہاں پہ ہزاروں روپے دینے پہ روادار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیسہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اس کا پیسہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ تو عزیزان محترم، دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان کے بدن میں رزق حلال ہو، مال حلال ہو۔ تو جب رزق حلال آتا ہے نا تبھی انسان کو مولا کی معرفت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے تو ویسے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے بتا دیا کہ جو حرام کھاتا ہے نہ وہ میرے قریب ہو سکتا ہے، جس کے بدن میں مال حرام ہو نہ وہ اہل بیت کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں آل محمد کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، آل محمد کے بارے میں اگر کوئی انسان کے ذہن میں خلش ایجاد کر رہا ہے، آل محمد کے بارے میں اگر انسان کے ذہن میں کوئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، آل محمد کے بارے میں اگر انسان جو ہے وسوسوں کا شکار ہے، تو یاد رکھیں، مطلب من کن تو مولا کہا فہذا علی، اس پہ شک کر رہا ہے،
ہے، ضربت علی کہا تو اس پہ شک کر رہا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا اس پہ شک کر رہا ہے، احادیث پہ شک کر رہا ہے، فضائل پہ شک کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھے، یہ شک کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بدن میں جو رزق ہے وہ طیب و طاہر نہیں ہے۔ اگر طیب و طاہر رزق ہوتا تو کبھی یہ شکوک و شبہات کی منزل پہ نہ آتا۔ یہ حرام کا پیسہ اس کے بدن پہ آنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ ایک سوال ہے، ایک شخص نے امام صادق سے آ کے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا میں اپنے بیٹے کو حلال و حرام کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا مجھے یہ بتا کیا اس سے مشکل بھی کوئی مسئلہ ہے؟ حلال و حرام کا مسئلہ سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے۔ مولا نے کہا تو جو کہہ رہا ہے چھوٹا سا مسئلہ، اس سے مشکل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو انسان جانے۔ تو جس کو حلال و حرام کا علم ہو جائے جنت بھی اس کے پاس ہے اور وہ جہنم سے دور نظر آتا ہے، معصومین اس کے پاس آتے ہیں، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے شکم میں مال حلال ہو، جو حرام سے دور رہتا ہو، معصوم علیہ السلام خود اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رزق حلال، طیب و طاہر، بچوں کا بااخلاق ہونا، گھر میں سکون ہونا، بلاؤں کا دور ہونا، یہ سب رزق حلال سے ہے۔ انسان اگر رزق حلال کھائے، جس گھر میں رزق حلال آتا ہو وہاں پہ پریشانیاں نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیں حرام مال کھا کے آپ اگر بچوں کے گلوں میں قرآن پورا رکھ دیں تو پھر تعویذ نہیں بنے گا۔ حرام مال کھلا کے اگر آپ جو ہے وہ بڑے بڑے نوشتہ جات جو ہے وہ گھر پہ آویزہ کر لیں تو وہ اس گھر کے لیے امان نہیں ہے۔ امان تب ہوگی کہ جب کسی کا حق غصب نہ کیا ہو، کسی کا مال نہ کھایا ہو۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حرام نہیں کھایا، بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھئی میں تو حرام نہیں کھاتا، میں تو حلال کھاتا ہوں، اور میں نے حرام تو کبھی کھایا ہی نہیں ہے، میں حلال کھاتا ہوں ہمیشہ۔ میں نے حرام کب کھایا ہے؟ میں نے حرام کو تو دیکھا تک نہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ نوکری کر رہا ہے، نوکری کرتا ہوا جو وقت اس کو دیا گیا ہے نوکری کا اس میں نوکری کرتا ہے، لیکن جو اس میں سے چند گھنٹے جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب انسان جو ہے اپنے وقت کو بچاتا ہے اور وقت پہ نہیں پہنچتا تو صورتحال کیا ہوتی ہے کہ انسان جب وقت کو نہیں دیکھتا اور وقت کی اہمیت کو انسان سامنے نہیں رکھتا، جب انسان وقت کی اہمیت کو سامنے نہیں رکھتا اور وقت کو نہیں دیکھتا اور وقت کی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، جو 8 گھنٹے اس کو وقت دیا گیا نوکری کے لیے، جب ان 8 گھنٹوں کو انسان سامنے نہیں رکھتا تو اب نتیجہ کیا ہے کہ 6 گھنٹے اس نے حلال کھایا اور 2 گھنٹے یہ حرام کھا رہا ہے۔ یا مطلب مزدور آپ کے گھر میں آیا، مزدور جب تک آپ کھڑے ہیں تو مزدور بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن ادھر سے آپ ادھر ادھر ہوئے تو مزدور جو ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ تو اب لے تو حلال رہا ہے، کھا حرام رہا ہے، یعنی اس کا لینے میں بھی حرام کا شبہ موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان جب حلال کھاتا ہے اور حلال اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کی کہ مال حلال اگر کسی کے پیٹ میں آ جائے تو انسان جو ہے وہ حرام سے دور رہتا ہے، اور حرام سے اگر دور رہتا ہے تو وہ انسان جو ہے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اس کی دعا نکلتی بعد میں ہے اور قبول پہلے ہوتی ہے۔ دعا بعد میں نکلتی ہے اور قبولیت کا شرف پہلے عطا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے اس کی توضیح اس لیے دی ہے کہ انسان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پہلے اپنے رزق کو پاک کرے، اپنے لباس کو پاک صاف رکھے، اپنے مصلے کو پاک صاف رکھے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھے، اس کے بعد دیکھیں کہ آل محمد کے دروازے سے کتنے فیوض و برکات آپ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آل محمد کی بارگاہ سے کتنے فیوض و برکات آتے ہیں۔ کربلا کی نیت کرو گے زیارت میسر ہوگی، نجف کی نیت کرو گے زیارت میسر ہوگی، کربلا جانا چاہو گے زیارت میسر ہوگی، شام کی زیارت کی نیت کرو گے زیارت میسر ہوگی۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ دعا معرفت کے ساتھ آتی ہے۔ جب انسان کے شکم میں مال حلال آتا ہے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ جب مال حلال اس کے شکم میں آ گیا تو اب اس کے لیے مولا کی معرفت مشکل نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے موتیا آ جائے تو آپ کو سامنے والا نظر نہیں آتا، اسی طرح سے جب شکم میں مال حرام آ جائے تو اس کو نہ امام نظر آتا ہے، نہ معصوم نظر آتا ہے، نہ اس کو ولی نظر آتا ہے، نہ اس کو اولی الامر نظر آتا ہے، نہ اس کو اللہ کی حجت نظر آتی ہے۔ پھر قدم قدم پہ وہ شک
اور वसवसे का शिकार होता है। क्यों शिकार होता है? कि इसलिए कि माल हलाल उसके शिकम में नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में एक जुमला कहा था कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, लेकिन याद रखो मेरा समझाना, मेरी नसीहत करना तुम्हें असर नहीं करेगी, तुम्हें समझाएगी नहीं। क्यों? कद मोलेअत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए हैं। इमाम हुसैन ने बता दिया कि जिसके शिकम में माले हराम मौजूद हो तो वो मासूम की बात का उस पर असर नहीं होता। तो जब मासूम की बात का उस पर असर नहीं होता तो मासूम की मारिफत कहां आ सकती है, मासूम की इनायत कहां आ सकती है? ये अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग अगर कोई हदीस पढ़ी जाए मौला की तो फौरन कहते हैं भाई ये कैसी हदीस आ गई, मैं नहीं मानता। फरमान है कि अगर कोई हदीस आपको समझ में ना आए उसको मासूम की तरफ लौटा दिया करो, उस पर शक ना किया करो, मैं नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है, ये कहां से आ गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये शक की फदा हर चीज पे कायम होना इस बात की बय्यन दलील है कि हलाल में कोई हराम मिला हुआ है। तो अपने हलाल को, अपने माल को पाक साफ करें। नमक से रोटी खा लें, फरमान है नमक से रोटी खा लेना, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन को तर्क ना करना। इंसान नमक से रोटी खा ले लेकिन अपनी मारिफत को बुलंद रखे। अपनी मारिफत को जितना बुलंद रखेगा इंसान, उस मारिफत के जरिए इंसान मौला की बारगाह में पहुंच सकता है। वो मारिफत आपको मौला की बारगाह में लेके आती है। फिर ये नहीं होता इंसान 40-40 रातों के अमल करके मासूम की बारगाह में पहुंचता है। फिर इंसान जो है इधर उसके पेट में माले हलाल मौजूद हो, फिर नीयत करता है उधर बकीयतुल्लाह की ज़ियारत का शरफ हासिल करता है, इधर नीयत करता है उधर हुज्जतुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है, इधर नीयत करता है इधर मासूम की ज़ियारत का शरफ उसको हासिल हो जाता है। क्यों? कि मारिफत के साथ। तो रिज़्क़ हलाल और माल हलाल इंसान की जिंदगी का सबसे अफजल तरीन, आला तरीन और अजमल तरीन, बल्कि मैंने यहां तक पढ़ा है कि अगर नजिस तेल जो है इंसान चिराग में डाल के किताब का मुतालिया करे तो वो किताब का पढ़ना उसको फायदा नहीं देगा। आप उस चिराग की रोशनी से फायदा उठाए कि जिसमें नजिस तेल डाला गया है तो वो फायदा नहीं देता। तो अगर किसी शिकम में, किसी बतन में माले हराम गया हुआ है तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि किसी के बतन में माले हराम गया हुआ हो और वो शिकम उस हराम खाने से, उस हराम रोटी से जो उसने खाई है वो खून बने, और खून जब सर्कुलेट होके दिमाग में आएगा, कभी इस फजीलत पे शक करेगा, कभी उस फजीलत पे शक करेगा, कभी इस मारिफत पे शक करेगा, कभी उस मारिफत पे शक करेगा। तो रिज़्क़ के हलाल अफजल तरीन चीज है। अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, अपने अजीजों पे रहम करें, हराम से बचे, रिज़्क़ के हराम लेके ना आए घर में। नमक से रोटी खाना अफजल है कि हराम से इंसान नजासत वाला खाना घर में लेके आए। जाहिरन आप उसको मुर्गा देख रहे हैं, लेकिन अगर वो रिश्वत के पैसे से है या कोई और पैसा है या किसी का गस्ब किया हुआ पैसा है तो जाहिरन वो मुर्गी खा रहे हैं, बातिनन वो खिंजीर के गोश्त के बराबर है। तो जितना हो सके एहतियात करें, और एहतियात करने का मकसद ये है, फरमान है मन अखलस लिल्लाहि 40 सबाहन, जो 40 दिन अल्लाह के लिए अपने बदन को और दिल को, अपने बतन को खालिस कर ले, हलाम लुकमा ना खाए। फरमान है जल्लाह मिन लिसान ही वो मिन कल्ब ही यनाबी उल हिकमा, अल्लाह उसकी आंखों से, अल्लाह उसकी जबान से, उसके दिल से हिकमत के चश्मे जारी कर देगा। फिर लंबे लंबे अमल की जरूरत नहीं है। रिज़्क़ हलाल खा के एक मरतबा या हुसैन कहना, करबला की लब्बैक या हुसैन की आवाज आपके कहेंगे तो वहां से आवाज आएगी, क्या चाहता है मेरे बंदे, मेरे आशिक तू क्या चाहता है। एक मरतबा कहेंगे ना। ये हमारे कान क्यों नहीं सुनते? हल्की सी कान में शनवाई कम हो जाए तो इंसान को सुनाई नहीं देता, आंखों में मसला हो तो दिखाई नहीं देता, लुकनत आ जाए या जबान का मसला हो तो बोला नहीं जाता। तो ये दुनियावी हल्के हल्के मसले हैं। तो एक पर्दा, अल्लाह जाने हमारे कितने पर्दे हमारी आंखों पे पड़े हुए हैं नजासतों के, गलाजतों के। इन पर्दों को हटाएं तो बकियतुल्लाह सामने देखें। इमाम गायब नहीं है, पर्दे हमारी आंखों पे पड़े हुए हैं। इमाम गायब नहीं है, इमाम तो मौजूद है। अज़हर मिन अश-शम्स। देखें जिस तरीके से मैं मिसाल देता हूं कि आप कुरान पढ़ना चाहें या कोई तहरीर पढ़ना चाहें, तहरीर आपके सामने हो, तहरीर जब तक एक फासले पे है तो आपसे पढ़ी जाएगी, उसको करीब करते जाएं वो धुंधली होती जाएगी, उसको करीब करते जाएं और धुंधली हो जाएगी। जब बिल्कुल आंखों के करीब आएगी, अब तहरीर तो होगी लेकिन नजर नहीं आ रही होगी। क्यों? अब ये तहरीर दूर होने की वजह से गायब नहीं हुई, इतनी करीब हुई कि गायब हो गई। अल्लाह जो है वो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, तो अल्लाह दूर होने की वजह से गायब नहीं है, करीब होने की वजह से गायब है। इमाम दूर होने की वजह से गायब नहीं है,
اتنے قریب ہیں کہ اب غائب ہو چکے. ہمارے امام بہت قریب ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے. ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ امام کو دیکھیں. کیا شعر کہا ہے کہ حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہیں قاصر. حاضر ہیں مگر دیکھنے سے لوگ ہیں قاصر. مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے. اور غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل. غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے. دعا معرفت کے ساتھ ہے. دعا کبھی حرام معاملے میں نہیں کی جاتی. یاد رکھیے گا, کوئی حرام چیز انسان نے مانگنی ہو وہ دعا کا حصہ نہیں ہے. اور اگر نہ ملے تو یہ نہ کہیے گا کہ جو ہے مجھے یہ حرام چیز نہیں ملی یا مجھے یہ چیز نہیں ملی, میں نے مانگا تھا مولا سے. حرام میں دعا نہیں ہے. جس طرح نماز واجب میں استخارہ نہیں ہے. استخارہ کرے میں فجر کی نماز پڑھوں, استخارہ باطل ہے. اکثر لوگ استخارے کرتے ہیں لیکن ان کو علم ہونا چاہیے استخارے کے شرائط کیا ہے, کہاں کہاں استخارہ کرنا ہے. ہر بندہ استخارہ نہیں کر سکتا. استخارے کی جو طریقے ماں بتائیں گے اس کی اجازت ہے, باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے. اگر قرآن کا استخارہ ہے تو انسان کو قرآن کے مفاہیم و معانی کا علم ہونا ضروری ہے. تفسیر قرآن پہ عبور ہو تب جا کے وہ قرآن کا استخارہ کرتا ہے. میں کھانا کھا لوں استخارہ, میں چلوں استخارہ, ایسے نہیں ہے. یہ اللہ سے مشورہ ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے کہ اس کو انسان جو ہے وہ سمجھ لے. تو عزیزان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے کہ دعا سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے. ایک تو معرفت جس سے مانگ رہا ہے اس کی معرفت, ایک اپنی معرفت کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, میں کون ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں. اس چیز کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب فریاد کر رہا ہے تو وہ فریاد کیسی ہے. بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کی فریاد ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ضرور انسان کو سنتا ہے, لیکن وہ فریاد دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی فریاد کس منزل پہ پہنچی ہوئی ہے. توجہ ہے نا آپ سب افراد کی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اور دوسرا جو ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس سے پہلے میں نے بتایا پہلے ظرفیت مانگے. اے اللہ یہ تو مجھے بادشاہت دینا چاہتا ہے یا بادشاہت کی دعا مانگے, پہلے ظرفیت مانگے کہ میرے اندر ظرف ہو. میں ایک بندے کی بات برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب بادشاہ بن کے تو مجھے پورے ملک کو چلانا ہے. مجھے ظرفیت دے کہ میں اس نظام کو چلاؤں. اگر انسان نے کوئی اونچا عہدہ عالم بننا ہے تو پھر ظرفیت مانگے. اے اللہ مجھے ظرفیت دے تاکہ میں علم کے ذریعے کسی کی حد کے عزت نہ کروں, حد کے حرمت نہ کروں. انسان کو ظرف مانگنا چاہیے. اور ظرفیت کے لیے شادی کی دعا مانگنا اور بات ہے. شادی کی ظرفیت بھی اے اللہ مجھے, میں بے شک شادی ہو لیکن شادی ایسی ہو کہ لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو. میں اس کی عزت کروں زوجہ کی اور زوجہ میری عزت کرے. یہ دعائیں مانگ کے جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں گے معصومین کے صدقے میں, پھر آپ کی زندگی بہار اور گلستان کا نمونہ پیش کرے گی. لیکن جب ہم اپنی خواہشات نفسانی کی خاطر آگے جائیں گے تو پھر نہ وہ زندگی میں وہ بات آئے گی اور نہ مقامات اس منزل پہ پہنچیں گے جس کا انسان کبھی تصور کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا دعا مانگنے میں فرمان یہ ہے کہ دعا جب مانگو تو پہلے آخرت کی دعا مانگو پھر دنیا کی دعا مانگو. کیسے؟ یعنی قرآن کریم میں جہاں اللہ نے دنیا کا ذکر کیا ہے وہاں 115 مرتبہ دنیا کا ذکر کیا ہے اور 115 مرتبہ ہی اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں آخرت کا ذکر کیا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جو ہے میری نظر میں برابر برابر میں نے نام لیا کہ یعنی دنیا کو اگر انسان مانگتا ہے تو آخرت کو بھی مانگے. آخرت کو اور آخرت کو پہلے مانگنا چاہیے. اور کمال ہے. لیکن جو دعا کا درس ہے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ مجھے دنیا میں نیکیاں دے لیکن آخرت میں مجھے نیکی ضرور دینا. دنیا میں بے شک میں نے آل محمد کا دیدار نہیں کیا لیکن آخرت میں مجھے امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرمانا. تو عزیزان محترم یہ میں نے آپ کو دعا سے پہلے, دعا جو ہے یہ فقط آپ یہ نہ سمجھیں گے آپ نے گھر مانگا یہ دعا ہے, رزق مانگا یہ دعا ہے, صحت مانگی یہ دعا ہے, شفا مانگی یہ دعا ہے, زوجہ کی شفا مانگی یہ دعا ہے, علم مانگا یہ دعا ہے, صحت مانگی یہ دعا, سفر مانگی یہ دعا. فقط یہ دعا نہیں ہے. دعا پہلے سب سے پہلے اللہ سے بات کرنے کا نام ہے. یعنی جب انسان دعا کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ رزق ملے وہ بات کی منزل ہے. یہ تو حکم ثانوی ہے, دوسری منزل پہ آتا ہے. رزق کا مانگنا, صحت کا مانگنا, بے شک مانگ رہا ہے لیکن کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے بات کر رہا ہے. آپ اللہ سے بات کریں تو یہ تھوڑی منزل ہے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. مجھ سے مانگو. جیسے باپ کے پاس کچھ ہو اور اس کا نہیں دیتا اولاد کو, مطلب اس کا دل ہوتا ہے کہ اولاد مانگے تب اس کو پیش کرے. اسی طرح اللہ رب العزت
ملتا ہے روایت میں کہ اللہ منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں. اسی لیے ملتا ہے جب رات کے وقت، آدھی رات کے وقت جب کوئی بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے نا اور دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ عبادت چھوڑ کے نیچے دیکھو، دیکھو کیسے میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. ستار الغیوب اللہ کی بات کرنا. عزیزان محترم، دعا جو ہے اس کے طریقے. اب انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے میں اب ظاہر دعا کی منزل سے اب دعا کی ایک منزل اور مزید ہم نے آگے جانا ہے. تو ہم جب دعا مانگتے ہیں معصوم کی معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم جب کہتے ہیں نا کہ انسان جب عقیدہ بلند رکھتا ہے نا تو یقین بلند رکھتا ہے تو دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کو یقین ہی نہ ہو نا تو وہ دعا جو ہے پھر وہ لقلقہ لسانی بن جاتی ہے. زبان پہ گفتگو کر رہا ہے انسان اور وہ دعا منزل مقصود تک نہیں پہنچتی. ہم نے دیکھنا ہے اے اللہ، دیکھیں اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ یہ دیکھے گا ہماری مصلحت ہے یا نہیں. اے اللہ مجھے یہ بنا دے، وہ بنا دے. اب دعائیں تو ہمارے منہ سے تو نکلے گی، مجھے یہ بنا دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کیا میں نے 2 رکعت نماز خالص پڑھی ہے؟ کیا میں نے 5 جگانہ نمازوں کو ہمیشہ وقت پہ ادا کیا ہے یا قضا کر کے پڑھا ہے؟ کیا میرے پہ روزے قضا تو نہیں ہے؟ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے. میں نے کیا پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا میں شرمندہ تو نہیں ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ جہاں اللہ نے مجھے حاضر ہونے کا کہا وہاں مجھے غیر حاضر پایا، اور جہاں مجھے غیر حاضر ہونے کا کہا وہاں مجھے حاضر پایا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کچھ اللہ پہ بھی تو چھوڑ دینا. اے اللہ اگر میں اس چیز کا اہل ہوں تو مجھے عطا کر دے، میں اہل نہیں ہوں مجھے عطا نہ کرنا. یہ دعا مانگی جاتی ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں بائی آرڈر، ہم نے جو کہہ دیا بس ہو جائے. یہ تو آپ کا بیٹا نہیں سنتا. اگر بائی آرڈر آج کل کے زمانے میں انسان اپنے بچے سے کہے کہ یہ کرو وہ کرو اور غصے کے ساتھ، تو بچہ بھی نہیں سنتا. تو آپ اللہ رب العزت کو خالق سمجھ کے مانگیں. التماس کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور پھر ناراض نہیں ہوا جاتا. جب ریکویسٹ اللہ کی بارگاہ میں کر دی، میرا آپ سے سوال ہے، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے، جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے معصومین کی بارگاہ میں، تو میری مصلحت کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یا مولا جانتے؟ میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، مولا میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی، مثال کے طور پہ دعا کی جاتی ہے، تو اس شادی کے لیے آپ نے کہہ دیا، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہے بھی کہ نہیں، یا آپ اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو یا آپ اس کے لیے بہتر نہ ہو. آپ دعا مانگے. بھائی اب نہ ہو تو انسان ناراض ہو کے بیٹھ جاتا، میں نے فلاں جگہ عریضہ لکھا، میں کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہم نے عریضہ پیش کیا، ہم نے دعائیں پیش کی، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بھائی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے دعا مانگی، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن انسان کو دعا مانگنے سے پہلے معصومین کی بارگاہ میں توسل و تضرع کرنا چاہیے. بھئی دیکھیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میں اپنی مصلحت کو زیادہ بہتر جانتا ہوں یا میرا مولا بہتر جانتا ہے میرے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنی مصلحت کو زیادہ بہتر جانتا ہوں یا امام زمانہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب اگر نہیں ہے تو میرا مولا نہیں چاہتا، میری صلاح میں نہیں ہے. چھوٹا بچہ آپ کے سامنے ہو، میرا آپ سے سوال ہے، چھوٹا بچہ ہو نا آپ کے سامنے، تو جب آپ سے کچھ مانگتا ہے یا آپ سے دعا کرتا ہے چھوٹا بچہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے کی دعا ہوتی ہے، مطلب آپ سے کچھ مانگا اس نے، مثال کے طور پہ بچہ کہے گا بابا مجھے چاقو چاہیے، ہے 2-3 سال کا، کبھی چاقو دیں گے آپ اسے؟ چاقو رکھا بھی ہے آپ کے پاس، سب کچھ موجود ہے، لیکن بچے کو آپ چاقو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بچہ یہ اپنے آپ کو مار دے یا کسی اور کو مار دے. بچے کے لیے مناسب نہیں ہے چاقو کا اس کے پاس ہونا، بچے کے لیے شائستہ نہیں ہے چاقو کا اس کے پاس ہونا. تو اب یہ بچے کے پاس چاقو ہونا یہ اس کے صلاح میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ تو عزیزان محترم، میں باپ یہ مسئلہ سمجھتا ہوں کہ بچے کے پاس چاقو نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے بعض اوقات دعا کی قبولیت کی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اگر انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں اثر ہے، اے اللہ مجھے یہ بنا دے. اللہ یہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر مثلا کسی بیمار کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو زندگی دے دے، وہ زندگی نہیں ملتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے عمل کیے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، لیکن اس کو زندگی نہیں ملی. روایات میں ملتا ہے ہو سکتا ہے اگر زندہ رہتا، علماء نے بیان کیا ہے تمام کتابوں میں کہ ہو سکتا ہے اگر زندہ رہتا یہ بے دین ہو جاتا، لا مذہب ہو جاتا، ہو سکتا معصوم کی شان میں گستاخی کر دیتا. تو یہ دعا مانگنے میں مصلحت ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت میں بھی مصلحت ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا ثواب، اس کی جزا جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. اللہ بعض کا دعا قبول کرتا ہے اور دعا پہ اصرار کیا جاتا ہے. 2 نبیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ دعا پہ جب اصرار کیا جاتا ہے دعا پوری ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے مانگنے میں اور دعا کے جو مانگنے والا اللہ رب العزت جانتا ہے. ایک نیک بندہ، صالح بندہ جب دعا کرتا ہے نا اے اللہ فلاں کو زندگی دے دے،
ایسا ہوا کہ یہ افراد کے لیے جب عمل کیے گئے، دعائیں مانگی گئی اور بہت زیادہ ریکویسٹیں کی گئی، استدعا کی گئی، دعا قبول تو ہو گئی، پروردگار عالم اس کی دعا قبول کر دے، اس کو صحت دے دے، اس کو شفا دے دے، شفا مل گئی، صحت مل گئی، لیکن اب کیا ہے، اب وہ بندہ جو ہے زیادہ اذیت دے رہا ہے، زیادہ تنگ کر رہا ہے، ہر ایک کو اذیتیں دے رہا ہے۔ یعنی مصلحت اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے میں نے ایک وقت معین کیا ہے، لیکن جب نیک اور صالح اور متدین دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ جو ہے وقت کو آگے کر دیتا ہے، لیکن کچھ صورتحال ایسی بنتی ہے۔ لیکن جب یاد رکھیں، میں جب دعا مانگوں گا، میرا دعا مانگنا بدون ظرفیت ہے، لیکن جب معصوم دعا مانگتے ہیں، معصوم دعا دیتے ہیں، معصوم جب عطا کرتے ہیں تو ان کا دینا۔ اور اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا تالاب کے کنارے ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ اس اپاہج ہے اور بڑی حسرت سے تالاب میں نہانے والے بچوں کو دیکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نہا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بڑی کہ دیکھ اے اللہ، کتنی حسرت سے دیکھ رہا ہے یہ بچہ، نہانا چاہتا ہے، یہ ان سے تھوڑا بڑا ہے، مطلب ہے بچہ، وہ 8-10 سال کا، یہ 14-15 سال کا بچہ ہے، لیکن اپاہج ہے، اے اللہ اس کو شفا دے دے۔ آواز قدرت آئی، اے عیسیٰ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے، اللہ بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ بس نبی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا، ادھر دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ چلے گئے، بچہ ٹھیک ہو گیا، اس نے چھلانگ لگائی، تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ جب واپس آئے تو دیکھا ہر طرف سے چیخ چہاڑے کی آواز ہے۔ کیا دیکھا؟ وہی بچہ کہ جو فالج زدہ تھا، مفلوج تھا اور اپاہج تھا، اب وہ کسی کو ڈبکی دے رہا ہے، کسی کو دھکے دے رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری صلاح کس میں ہے، تو جانتا ہے کہ ہماری صلاح کس میں ہے۔ اللہ اس کو واپس اسی حالت میں کرتا ہے۔ دعا ہوئی اور پھر واپس اسی حالت میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک فالج زدہ شخص بیٹھا ہے، مفلوج، بالکل فلج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے تو خوش رہ۔ کہا نہیں، دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اتنا اصرار کیا نبی اللہ کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دے۔ آواز قدرت آتی، موسیٰ تیرے کہنے پہ شفا مل جائے گی اس کو، لیکن یہ اہلیت نہیں رکھتا۔ خیر شفا ملی، حضرت موسیٰ کچھ دیر قیام ہوا، یہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اب حضرت موسیٰ کچھ دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے، اگلے ایک دن کے بعد جب بھی پہنچے اس جگہ پہ، اس مقام پہ، تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک بندے کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے کہ کیا ہوا، کا قتل ہو گیا، تو دیکھا قاتل وہی بندہ تھا جس کے لیے دعا کی تھی کہ اس کے پاؤں مل جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں مصلحت ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو فقیر رکھا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کسی کو امیر رکھا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کسی کو غنی رکھا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو کبھی مصلحت سے انسان کی زندگی کو خالی نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مصلحت نہ ہوتی تو انسان اللہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ انسان جب اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے بتایا دعا جب کریں آپ جو ہے، اور حکم بھی یہی ہے، دعا جب کریں تو پہلے اپنے سے شروع نہ کریں، دوسرے سے شروع کریں۔ کھانا کھانے میں حکم ہے نا کہ جب کھانا کھائے میزبان تو پہلے خود کھائے اور آخر تک کھاتا رہے تاکہ مہمان کو کھانے میں شرمندگی نہ ہو۔ ظاہر ہے میزبان ہاتھ اٹھا لے اور دوسرے ہاتھ تو مہمان تو کھائے گا نہیں، وہ تو شرمندہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں پہلے شروع کرے تاکہ وہ بھی شروع کر لے اور آخر تک کھاتا رہے تاکہ مہمان کو کھانے میں شرمندگی نہ ہو۔ تو انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنا حکم ہے، پہلے دوسرے کے لیے دعا کرو۔ دعا میں دوسرے کا، جیسے آپ ماہ رمضان کی عظیم الشان دعا پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے اللہ قبر والوں پہ خوشیاں بھیج دے، قبر والوں کو خوشیاں عطا فرما، ان کی پریشانیاں، آپ کی پریشانی بہت زیادہ یا ان کی پریشانی بہت زیادہ، اے اللہ ان کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما۔ پہلے مرحومین کے لیے دعا، اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کے لیے دعا، بہن بھائی نہیں ہے تو ان کے لیے دعا، عزیز اقربا نہیں ہے ان کے لیے دعا۔ دعا کرنے کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مال کا ہے اس وقت دنیا میں، پھر کہ کون سی دعا آتی ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، اے اللہ ہر فقیر کو غنی کر دے۔ اللہم اشبع کل جائع، اے اللہ ہر بھوکے کو سیر کر دے۔ اللہم اکس کل عریان، اے اللہ ہر بے لباس کو، جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس عطا کر دے۔ اللہم اقض دین کل مدین، اے اللہ ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے۔
ہر ایک کے لیے دعا ہوتی ہے. اللہم اقضِ دینا کل مدی، اللہم فرج عن کل مکروہ، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے. اللہم رد کل غریب، ہر بے وطن کو اپنے وطن پہنچا دے. اللہم فک کل اسیر، اے اللہ ہر فقیر ہر اسیر کو رہائی عطا فرما. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ تمام مسلمین کے امور کی اصلاح فرما. اللہم اشف کل مریض، اے اللہ ہر مریض کو شفا دے. جیسے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کورونا کے پیشنٹ، کہا کہ نہیں وہ میں تو غریبوں کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تو پیسے والا وہ اپنا علاج کروا لے گا. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا دعا ہمیں یہ بتا رہی ہے اللہم اشفی کل مریض، ہے اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما. دعا آپ نے کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہم صد فقرنا بغناک، اے اللہ ہمارے فقیری کو روک دے. اب اپنے لیے دعا کی جا رہی ہے، ہماری فقیری کو روک دے بے گناہ، اپنے غنا کے ساتھ، اپنی غنا کے ساتھ، اپنے جو ہے رحم و کرم جو عطا ہے اس کے ذریعے. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حال، اے اللہ ہمارا جو برا حال ہے نا، بد اخلاقی، بد کرداری، بد عملی، بے عملی، عبادتوں میں ہماری خلی، اس کو غیر سوء حالنا، ہمارے برے حال کو اچھے حال میں بدل دو. اللہم اقضِ عنا دین، پھر دعا کی جا رہی ہے ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. واغننا من الفقر، اپنے غنا سے، اپنی عظمتوں سے، اپنے اس سے ہمیں جو ہے فقیری سے نجات دلا. انک علی کل، عزیز محترم یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. دعا پڑھے ضرور لیکن اس کے مطالب پہ اور اس کے مفاہیم پہ غور کرے. انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اس دعا کے اندر ایسے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو اس منزل پہ لے جاتے ہیں جہاں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دعا معرفت کے ساتھ، جب انسان کے دل میں معرفت آتی ہے نا تو انسان کی دعا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جب انسان کے دل میں معرفت آتی ہے نا تو یہ معرفت انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. معرفت، ایک شخص تھا سید عباس، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو زیارات پہ آئے ہیں، بلکہ اب تو دنیا میں کافی مقامات پہ ہیں کہ مطلب آپ مکہ مدینے میں بھی ہیں اور عراق میں بھی ہیں، ایران میں بھی کافی عرصہ پہلے کے ہیں، کہ مطلب جو سبیل ہے نا مولا کے حرم کی، وہ پہلے کی بات ہے. تو اس میں آپ نیچے اس کے ہاتھ کریں تو پانی آ جاتا ہے. نیچے ہاتھ کیا اور پانی آ گیا سبیل کا ہاتھوں میں. یہ ہوتا ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نلکا کھولنے کی ضرورت، ہاتھ کرے پانی آ جاتا ہے. یہ دنیا میں اب تو سب جگہ رائج ہے تقریباً. تو یہ سید عباس دیہات کا رہنے والا تھا. یہ مشہد آئے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. تو یہ جب پہنچے ہیں نا وہاں پہ تو یہ نلکے کو کھولنا چاہ رہے ہیں کہ نلکا کھلے اور پانی آ جائے، پانی نہیں آیا. تو کسی نے کہا نہیں، نلکے کے نیچے اپنے ہاتھ ایسے رکھیں جیسے دعا مانگتے تو پانی آ جائے گا، یا کاسا رکھ دیں یا گلاس رکھ دیں. انہوں نے ہاتھ ایسے رکھے تو پانی آنا شروع ہو گیا، رونے لگ پڑے. کہتے ہیں دیکھو میں نے ایک نلکے کے سامنے ہاتھ ایسے کیے تو اس نے مجھے فوراً پانی دے دیا. اگر میں مولا رضا کے سامنے ایسے ہاتھ کروں تو مولا رضا کیسے مجھے محروم کرے گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ کروں تو اللہ مجھے کیسے محروم کرے گا؟ گر گدا کاہل بوت تقصیر صاحب خانہ چیز، تقصیر صاحب خانہ نہیں، کہ اگر مانگنے والا ہی کاہل ہو، اگر سوال کرنے والا ہی کاہل ہو تو جو صاحب خانہ ہے اس کا قصور نہیں ہوتا. مانگنے والا اگر کاہل ہے نا تو یہ اہل خانہ کی، صاحب خانہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے. تو اذان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے. اور امیر المومنین نے دعا کرنے کو افضل ترین عبادت کہا ہے، اور دعاؤں میں افضل ترین دعا جو ہے وہ آل محمد پہ درود ہے. کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو اس میں 2 طرف سے دعا ہو رہی، ایک اللہ درود بھیج رہا ہے، ایک آپ درود بھیج رہے ہیں. آپ جب درود بھیج رہے ہیں یہ آپ طلب رحمت کر رہے ہیں، اللہ جب درود بھیجتا ہے اللہ نزول رحمت کرتا ہے. خداوند زمین و آسمان آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بے محتاج زندگی عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ ہماری زندگی ہو. عزیزان محترم، وہ ایام چل رہے ہیں کہ سیدہ میری جانیں قربان ہو جائیں، سیدہ کے اوپر دروازہ گرا، وہ ایام ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. عزادارو، اس واقعے کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ناقل ہے. یہ وہ مصائب ہیں کہ جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور میں نے جیسا کہ کل بتایا تھا امام حسن مجتبیٰ نے اس کوچے سے جانا، کوچے بنی ہاشم سے جانا چھوڑ دیا تھا. سیدہ پہ دروازہ گرا اور 2 پسلیاں
पसलियों की बात कर रहा हूं मैं आपसे, उंगलियों की बात नहीं है मेरे भाइयों। 2 पसलियां मेरी शहजादी की टूट गई। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। उंगलियों की बात नहीं, नाखून के हल्का सा निशान पड़ जाए तो आपको करार नहीं आता। सैयदा टूटी हुई पसलियों के साथ कितने दिन तक, अल्लाह अकबर। एक मजलिस हो रही थी मशहद मुकद्दस में, तो खतीब ने एक जुमला कहा कि सैयदा की पसलियां टूट गई, या साहिब ज़मान, बल्कि मैं कहूंगा सैयदा की पसलियां शहीद। ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मौला आपकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन मौला जब आपका सर अक़दस बदन से जुदा हो गया था, लेकिन मौला एक दिन का ये था ना मौला मरहला, लेकिन आपकी मादर गिरामी 95 दिन टूटी हुई पसलियों के साथ। अदादारों सैयदा से चला नहीं जाता था। जब ये वाकया पड़ा है ना कि सैयदा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, अदादारों मजलिस में एक डॉक्टर बैठा था, फौरन रोकता है मजलिस, कहते मौलाना ये बताएं सैयदा जब पसलियों की जरब लगी है उसके बाद कितने दिन जिंदा रही? कहा कि 95 दिन, एक रिवायत के मुताबिक 75 दिन, 95 दिन वाली रिवायत ज्यादा मोतबर, 95 दिन। उसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडी मेरा काम है, ये हड्डियों के जोड़ने के मसले सारे। कहते उंगली की हड्डी टूट जाए प्लास्टर किया जा सकता है, बाजू की हड्डी टूट जाए, पांव की हड्डी टूट जाए, हम प्लास्टर कर देते हैं। कहते हैं जो पसलियों की हड्डी है ना, कहते हैं बहुत मुश्किल तरीन मरहला होता है हमारे लिए, इसको किस तरीके से हम सेटल करें और किस तरीके से। और उस डॉक्टर ने एक जुमला कहा कि जिसकी पसली पे जरब लग जाए, टूटने की बात नहीं है, जरब लग जाए, उससे सांस नहीं लिया जाता। कहते जिसकी पसली पे जरब लग जाए ना, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, जब वो सांस लेता है ना उससे सांस नहीं लिया जाता। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, ये जुमला कहा है, यहाँ एक रिवायत आपको सुनाता चलता हूँ। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, ये वो अय्याम में सैयदा चल रहे हैं। अज़ादारों सलमान नाकिल है, कहते हैं एक दिन मैं जनाब सैयदा के दरवाजे पे आया, बीबी को सलाम किया, बीबी ने कहा सलमान आप बड़ी देर से आए हो, पहले तो आप जल्दी आते थे, बड़ी देर से क्यों आए हो? कहा बीबी मेरा दिल चाहता है आने का, लेकिन जब मैं आता हूँ ना मुझे जलता हुआ दरवाजा याद आ जाता है, बीबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, सैयदा ने ये फिक्रा सुना ना कि बीबी मुझे जलता हुआ दरवाजा याद आ जाता है, इसलिए बीबी मैं नहीं आ पाता, मैं बड़ी शर्मिंदगी होती है। अज़ादारों सैयदा ने कहा सलमान मुझे ये बताओ आज कितने दिन हो गए मुझ पे दरवाजा गिरे हुए? हज़रत सलमान कहते मैंने दिनों का बताया तो बीबी ने कहा सलमान इतने दिन हो गए है ना मुझ पे दरवाजा गिरे हुए, अब भी रसूल की बेटी जब सांस लेती है मुझसे सांस नहीं लिया जाता। सलमान मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, हर दफा सांस लेने में कितनी दफा सैयदा मरती है और जिंदा होती है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान। और साथ बीबी ने एक फिक्रा का सलमान ये मेरे मसाइब अली को न बताना, ये मेरी मुसीबत हैदर कर्रार को न बताना। अज़ादारों सलमान कहते बीबी ने जब ये जुमला कहा है ना, कहते मैंने कहा ठीक है बीबी मैं नहीं बताऊंगा। मासूम की एक अलामत है, मासूम अगर चाहे ना तो दूसरे मासूम से अपनी मुसीबत को छुपा सकता है, अपनी परेशानी को, अपनी हाजत को छुपा सकता है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सबकी जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। सलमान कहते हैं अजीम साहबी है, कहते मैं मौला अली को ढूंढते हुए बाहर आया, मैंने क्या देखा है, हर जगह ढूंढा, मुझे अमीरुल मोमिनीन अली नजर ना आए। कहते मैं आया जन्नतुल बकी में, क्या देखा, अमीरुल मोमिनीन जमीन पे बैठे हैं मट्टी पे, और बार बार कभी या मोहम्मद कहते हैं, कभी रोते जाते हैं। कहते मैं आया, मैं मौला के पास आके बैठा, मौला ने कहा सलमान कहाँ पे थे? कहा मौला मैं सैयदा के पास था। कहा है सलमान ये बताओ क्या सैयदा ने कोई आपको जुमला कहा,
कोई बताया कोई क्या बात हुई? कहा मौला बीबी ने कुछ बातें की हैं, लेकिन बीबी ने कहा मैं आपको ना बताऊं। कहा सलमान मुझे पता मेरी सैयदा ने तुझे क्या कहा? कहा मौला बीबी ने मुझे मना किया है कि मैं आपको ना बताऊं। कहा नहीं सलमान मुझे पता मेरी शहजा मेरी सैयदा ने क्या कहा, रसूल की बेटी ने क्या कहा, कायनात की मालिका ने क्या कहा, ख़वातीन जन्नत की सरदार ने क्या कहा? कहा मौला बीबी ने मना किया है। कहा सलमान मुझे जानता है मैं कौन हूँ? कहा मौला मेरे इमाम है, मेरे आका है, मौला मेरे आका है। कहा सलमान फिर सुन ले, मैं तुझे इमाम होके हुक्म देता हूँ, मुझे बता मेरी सैयदा ने क्या किया क्या कहा? सलमान कहते मैंने कहा मौला बीबी ने कहा है कि जब से दरवाजा गिरा है मुझसे सांस नहीं लिया जाता। अज़ादारो सलमान कहते मैंने देखा मेरा मौला अली खड़ा हुआ, अम्मा सर से उतार के बकी की खाक सर पे डाली और एक जुमला का सैयदा सैयदा मुझे क्यों नहीं बताया? अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा आपको आबाद और शाद रखे। अज़ादारों यही वजह है कि सैयदा चला नहीं जाता था, दीवारों का सहारा लेके चलती थी, लेकिन अज़ादारों जब अमीरुल मोमिनीन आते थे दीवार का सहारा छोड़ देती थी कि अमीरुल मोमिनीन को ना पता चले मेरी बसलियों का ये हाल है। अज़ादारों शायद यही वजह होगी ना। अरे जब गुस्ल देते हुए मेरे मौला का हाथ उस जगह पहुंचा अज़ादारों जहां से हाथ नहीं उठ रहा था, अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, तो मौला इतनी ऊंची आवाज में रोए कि मदीने वालों ने कहा या अली आप तो बड़े साबिर इमाम हैं, आपने बड़ा सब्र किया। तो मौला की आवाज आई सैयदा ने मुझसे छुपा के रखा था, सैयदा की दो पसलियां। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को मंजूर कबूल फरमा, हम सबको उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमें बामारिफत इबादत करने की, बामारिफत ज़ियारत करने की, बामारिफत कुरान पढ़ने की, बामारिफत वालिदैन की खिदमत करने की, बामारिफत मजालिस से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रहें इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क़ अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा, वो आंखें जो मैली निगाह से देखें उन आंखों को अंधा फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। तमाम अफराद जो मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, उन सब की तमाम की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार हम सबको उसवा हसन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अगले साल से पहले ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा, वो आंखें जो मैली निगाह से अहले बैत के जिक्र को देखें उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनुद फरमा। इश्क़ अहले बैत जो हमारे दिलों में है इस पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मजालिस हुसैनिया के एडमिन मेरे भाई सैयद मुश्तबा जाफरी हफ़ज़हुल्लाह को परवरदिगारा सेहत व सलामती अता फरमा, उनके अहले खाना को सेहत व सलामती अता फरमा, सैयद हसन जाफरी उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह का सदका हसन इकबाल भाई उनकी अहलिया को, सोहेल बुखारी भाई उनकी अहलिया को, शुजात भाई, तमाम ये पंचतन टीवी के एडमिन हज़रात, मेरे पेज के और मजालिस के और करबला के, इन सब की तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हम सबको आला इल्लियीन में हमारे मरहुमीन को जवार मासूमीन खुसूसन जवार सैयद शुहदा अता फरमा, जो मकरूद है उनके कर्जों को गैब के खजानों से अदा फरमा, जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को बढ़ला, बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे, बेज़रों को ज़र दे, मुफलिसों की मुफलिसी दूर फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। परवरदिगारा हम तेरी बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें तौफीक दी कि हम आले मोहम्मद का जिक्र करें। परवरदिगारा तूने हमें तौफीक दी और हमें ये सआदत नसीब की है परवरदिगारा कि हम आले मोहम्मद का जिक्र करें और आले मोहम्मद की मजालिस बर्पा करें। और ये सोशल मीडिया पे या एफबी पे जो हमारा रोज़ाना जो है आज 49वीं मजलिस है, हम आले मोहम्मद की मजालिस करते चले आ रहे हैं दुआ और मारिफत इमाम अलैहिस्सलाम के उन्वान पे। परवरदिगारा ये तेरी तरफ से अता है, तेरी तरफ से तौफीक है। हम परवरदिगारा इस तौफीक को हम सब के लिए कायम दायम फरमा। परवरदिगारा हम सबको उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक
तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रहें मदह अहले बैत में हमारी ज़िंदगी गुजरे, जब इस दुनिया से जाएँ तो इश्क अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा वो हाथ जो अज़ादारी के खिलाफ अज़ादारों के खिलाफ, मातमदारी के खिलाफ मातमदारों के खिलाफ बुरे इरादे से उठे, उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से अज़ादारी को देखे, उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा सैयद मोहम्मद बा जाफरी की और उनके घर वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर और कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे। परवरदिगारा उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज़ ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे इमाम ज़माना राजी है, तब हमें मौत देना। परवरदिगारा इमाम ज़माना को हम सबसे राजी हो खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इमाम के लश्कर के अदना जारूब कशों में शुमार फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मोमिनात जो हमारे साथ इस मजलिस अज़ा में शरीक है, उन सब की तमाम की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सईदा जाहिदा, परवरदिगारा उनकी जो परेशानी है उनको दूर फरमा, उनकी जो तकलीफ है परवरदिगारा उनको दूर फरमा। और जो इस वक्त अब्बास जाफरी का ऑपरेशन हुआ परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा का सदका, परवरदिगारा शकील नकवी भाई जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, बहुत बड़े अज़ादार, बहुत बड़े मौला के मातमी, उनके परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनको जो है उनके दर्जात को बुलंद फरमा। करबला मुअल्ला में जवार इमाम हुसैन में जगह अता फरमा। परवरदिगारा मौलाना नियाज़ साहब इस वक्त बीमार है, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा इश्क अहले बैत पे हमारी ज़िंदगी हो, इश्क अहले बैत पे हमारा खात्मा हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अंत आलम बिसराइर नफसलिहा, अंत आलम बिमुहिम्मात नफक़फ़िहा, अंत आलम बिहवाइज नफ़क़तिहा, या काफ़ी अल मुहिम्मात, या क़ाज़ी अल हाजात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नारे हैदरी, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, शजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व सहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिबिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। अब मैं आखिर में आप हज़रात के लिए एक दुआ करने लगा हूँ। परवरदिगार आप दुआ मांगे, परवरदिगार जो कोरोना के मरीज हैं, इस वक्त वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, कोमा में है, वास्ता बीमार करबला का उन सबको शिफा दे दे परवरदिगार। उन सब कोरोना के मरीजों को शिफा अता फरमा, सब कोरोना के मरीजों को शिफा अता फरमा। आए तमाम बीमारों के लिए जो बीमार हैं, ज़ियारत के फरमान है कि दुआ के वक्त जो है इबादत के और मुनाजात के और रिक्कत के वक्त दुआ को गनीमत जानो। दुआ करें 5 मरतबा आए इस आय मजीदा की हम तिलावत का शरफ हासिल करते हैं ताकि अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे और जो बीमार नहीं है उनको इस बीमारी से महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम। और तोफ़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक पैगाम मैंने देना था, कल शब जुमा है, कल इंशाअल्लाह ताला पेश से इंशाअल्लाह ताला ठीक अपने वक्त के मुताबिक 9:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दुआ कुमैल और हदीस किस्सा और इंशाअल्लाह ताला मतलब दुआ और मारिफत इमाम पे इंशाअल्लाह ताला बयान होंगे और तमाम अफराद के लिए दुआ की जाएगी। परवरदिगार आलम आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मशहद मुक़द्दस से लाइव दुआ कुमैल और हदीस किस्सा इंशाअल्लाह ताला पेश होगी और आप सबके लिए दुआ की जाएगी। परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। इस्लामी जमहूरियत ईरान को जमी खतरात व आफात व बलियात अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमाए और कोरोना के तमाम बीमारों को दुनिया में जहाँ कहीं है, ईरान में तक 4000 से ऊपर कोरोना के मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं और आईसीयू में हैं। परवरदिगार उन सबको शिफा अता फरमाए, इस मनहूस वबा का खात्मा कर दे बहक़ के मासूमीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व आलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक।
آخر میں دعا امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا فی امان الکریم توفیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام.